بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اجمعین۔ آج جو ہم باب پڑھیں گے اس میں کہتے ہیں باب التعرب فی الفتنہ۔ کتاب الفتن میں یہ باب لائے ہیں، باب نمبر 14، کہ فتنہ و فساد کے وقت انسان کا شہر سے باہر نکل جانا، کہیں دیہات میں، جنگل میں، بیابان میں، تو اس کے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو کہ سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حجاج ابن یوسف کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اے ابن الاکوع، تم گاؤں میں رہنے لگے ہو، یعنی شہر چھوڑ کے اب تم دیہات میں چلے گئے ہو، کیا الٹے پاؤں پھر گئے ہو؟ کہا کہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور پھر یزید ابن ابی عبید کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی، تو سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رباضہ کا ایک مقام ہے، وہاں چلے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے شادی کر لی، اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، وہیں رہے، پھر وہ وہیں پہ مستقل رہے، یہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے وہ مدینہ آ گئے تھے۔ تو یہ وہ حدیث جو ہے جس کے بارے میں یہاں پہ لائے ہیں، اور دوسری حدیث بھی اس باب میں آئی ہے کہ وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کہ جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسانے والے مقامات پر چلا جائے گا، وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے یہ دو حدیث بیان کی ہیں۔ ایک تو پہلی حدیث جو حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکلنے کی، مدینے سے دیہات میں جانے کی اجازت دی تھی۔ اور دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو جہاں تک کہ پہلی حدیث ہے وہ اس لیے اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے کہ آدمی جہاں مرضی رہے، چاہے وہ شہر میں رہے، دیہات میں رہے، جو جگہ اچھی ملتی ہے اس کو وہاں رہتا ہے وہ، تو کیوں ان کو پابندی تھی اور اجازت لے کر گئے تھے؟ وہ اس لیے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ آ کر مدینہ میں رہے، ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ مکے میں جتنے مسلمان تھے ان سب کو کہا گیا کہ وہ مدینہ آئیں، ہجرت کریں۔ اسی طرح آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے کہا کہ مدینہ آئیں، تاکہ مدینہ کی جو اسٹیٹ ہے، مدینہ کا جو ریاست ہے اور حکومت ہے، مملکت ہے، یہ مضبوط ہو۔ جب اس کی تعداد بڑھے گی، لوگ وہاں پر ہوں گے، اور پھر وہیں سے چیزیں بڑھیں گی، کاروبار بھی بڑھے گا، آنا جانا بھی ہوگا، اور پھر مسلمان بھی مضبوط ہوں گے، تو اسی لیے پھر کسی کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی مستقل طور پر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ جس نے بھی آنا ہے وہ مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر رہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ جاتے تھے یا کہیں اور جاتے تھے، اگر وہاں پہ بیمار پڑ جاتے تو ان کو فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری موت یہیں ہو جائے، ہم یہیں مر جائیں، اور ہماری ہجرت جو ہے وہ غارت ہو جائے، ہماری ہجرت باقی نہ رہے، تو اس پہ بڑے پریشان ہوتے تھے، یہی وجہ تھی۔ تو یہاں پہ بھی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے پھر وہ وہی فتنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، تو انہوں نے اجازت مانگی تھی۔ اسی لیے جب حجاج ابن یوسف نے ان سے کہا بھی کہ تم نے تو مرتد ہو گئے ہو، تم اتنی سخت بات کہہ دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی مرتد نہیں ہوا، اسلام سے خارج نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے اجازت مانگی تھی کہ اگر مجھے نکلنا پڑے تو میں نکل جاؤں گا، یہاں سے مدینہ چھوڑ کے باہر چلا جاؤں گا۔ تو اس بنیاد پہ کیا، اور وہ بھی اس وقت کیا انہوں نے جب کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کی شہادت ہوئی، تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اسی کو فتنہ کبریٰ کہا جاتا ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور وہ
شہید ہو گئے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ تقسیم ہوتے چلے گئے، اور وہیں سے ہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے کہ ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ فتنہ وہیں سے فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اس لیے کہ دروازہ توڑ دیا گیا تھا تو بند ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور کس طرح یہ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوتے چلے گئے، خلفائے راشدین، اور یہ مسائل بڑھتے چلے گئے۔ تو لہذا پھر یہی موقع تھا جب کہ سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب مدینے میں نہیں رہیں گے تاکہ ان فتنوں سے دور رہیں، اور پھر وہ جا کے ربضہ کا مقام تھا مدینے سے کچھ فاصلے پر، وہاں جا کے انہوں نے وہ اپنی زندگی بسر کی، وہیں شادی بیاہ کر لیا، اور وہیں پہ پھر وہ رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے اپنی بتا دی تھی کہ یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیا ہوں، میں نے یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اصل کیا چیز تھی؟ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ انہیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا، کہ جو فتنے ہو رہے تھے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ وہ مدینہ منورہ جیسی جگہ کو چھوڑ کر وہاں ربضہ چلے گئے اور وہاں پہ رہے تھے۔ تو لہذا یہی چیز ہے جس کے اگلی حدیث سے جس کی ہمیں تائید مل جاتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ قریب ہے وہ وقت آنے والا ہے جبکہ ایک مسلمان کا جو بہترین مال ہوگا وہ اس کی بکریاں ہوں گی، جس کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور جہاں پہ بارش کا پانی ہوتا ہے، بارش برستی ہیں، ان مقامات پر وہ جائے گا، وہاں بکریاں چرائے گا، لیکن اس مقصد کے لیے کہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے، جیسے فرمایا کہ یفر بدینہ من الفتن، کہ صرف فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے جائے گا۔ تو یہی جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کے لیے ممکن نہ ہو، رہنا ممکن نہ ہو کہ کسی بھی جگہ پر وہ اس طرح رہ سکے بغیر کسی بھی فتنے کے سے بچاؤ کے، اور وہاں پہ فتنے جو ہیں اتنے تیزی سے بڑھتے چلے جائیں کہ اس کے لیے رہنا مشکل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ جا کے جنگلوں میں نکل جائے، کہیں پہاڑوں میں نکل جائے، بیابان میں، صحرا میں، وہاں پہ اللہ اللہ کرتا رہے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کہیں کسی فتنے میں ملوث ہو جائے۔ تو یہی انتہائی وہ خطرناک معاملہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی کے ذریعے اسی کو ہی وہ بہت ہی خیال رکھا کرتے تھے کہ کہیں ان کا ایمان برباد تو نہیں ہو گیا، کہیں ان کا دین تباہ تو نہیں ہو گیا۔ تو سلمہ ابن الاکوع کی مثال ہمیں ملتی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے پھر وہ پوری کوشش کی کہ وہ وہاں سے نکل کے جائیں اور جا کر اپنے دین کی حفاظت کریں، اور اسی طرح آپ نے اسی حدیث میں بیان کر دیا کہ اس طرح وہ بکریوں کو چرانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ تو ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اصل مقصد اپنے اس دین و ایمان کو بچانا ہے کہ وہ کہیں برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلے باب میں لاتے ہیں باب التعوذ من الفتن، کہ فتنوں سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوال کیے کہ ان کو سوالات سے ایک طرح سے تنگ کر دیا، اتنے سوالات کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے کہا کہ لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، کہ آج تم جو بھی سوال مجھے کرو گے میں تمہیں بیان کر دوں گا، جواب دوں گا۔ یعنی کہ آپ نے ایک طرح سے ایک اس پہ جو مسئلہ ہو چکا تھا، اس کی حد جو تھی وہ انتہا تک پہنچ چکی تھی، تو اب آپ نے کہا کہ اچھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑے میں چھپا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو لوگ اس کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف اس کا نام لیتے، یعنی تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا والد تو حذیفہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، ہمیں قبول ہے، ہم راضی ہیں، اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط،
इन्नहु सुव्विरत लियल जन्नत वन्नार हत्ता रअयतुहुमा दून अल-हाइत, कि फरमाया कि मैंने आज जन्नत और दोज़ख की सूरत पेश की गई, मैंने अपनी आँखों से देख लिया इस दीवार पर। और कतादा बयान करते हैं कि ये बात इस आयत के साथ ज़िक्र की जाती है कि लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल मत करो, अगर वो ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी मालूम होगी। और अगली जो रिवायत आती है उसमें भी हमें यही मालूम होता है कि हज़रत अनस ने नबी करीम से यही हदीस बयान की, और उसमें उन्होंने फरमाया कि हर शख्स कपड़े में अपना सर लपेटे हुए रो रहा था, फितने से अल्लाह की पनाह मांग रहा था, या यूँ कह रहा था कि मैं अल्लाह के फितने की बुराई से पनाह मांगता हूँ। और तीसरी रिवायत में भी हज़रत अनस ने बयान किया कि फिर यही हदीस नबी करीम से नकल की, और उसमें बजाय सू के शर का लफ्ज़ था कि आइदन बिल्लाहि मिन शर्रिल फितन, अल्लाह की पनाह मांगते हुए फितनों के शर से। तो यहाँ देखिए कि ये जो हदीस में जो बात आई है, पहली बात तो ये है कि सहाबा किराम सवाल करते थे, और ख़ास तौर पे देहाती आते थे, बाहर से लोग आते थे, हर तरह के सवाल करते थे, हर तरह की बात पूछते थे। तो यहाँ तक कि आपको इस तरह उन्होंने थका दिया था इस किस्म के सवालात से, जो कि एक नबी से यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये पहली बात हमें ये नज़र आती है कि सहाबा किराम ने इतने कसरत से सवालात किए जिससे आप एक तरह से उकता गए, तंग आ गए। और ये इसीलिए कि हर किस्म के सवाल नहीं किए जाते, हर किस्म की बात नहीं पूछी जाती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह का दीन लेकर आए हैं, अल्लाह ताला की तालीमात लेकर आए हैं, इस दीन को हमारे लिए पहुँचाने के लिए आए हैं। अब उनसे पूछने लगे कि मेरा बाप कौन है, मेरी ऊँटनी गुम हो गई, वो कहाँ चली गई, मेरी बकरी कहाँ गई है, मेरा बाप जन्नत में है, जहन्नम में है। इस किस्म के सवालात थे, जैसे कि मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि वो सवालात कर रहे थे। तो ये सवालात जो थे ये ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक नहीं थे। आपसे तो दीन के बारे में पूछने की ज़रूरत थी, शरीयत के बारे में पूछती, आखिरत के बारे में, अपने आप को संवारने के बारे में। जैसे कि हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल किया करते थे, कितने बेहतरीन सवाल थे जिससे आज तक हम वो रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। तो ये सवालात की वजह से ही फिर आपने ये कहा कि आज तो तुमने पूछना है पूछ लो, बस मैं तैयार हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हें बता दूँगा। तो अब ये चीज़ जो थी ये इंतहाई ख़तरनाक थी। तो समझने वाले समझ गए कि ये हमारे उसी सवालों का ही ये शाखसाना है। और जैसे कि कुरान की इस आयत की तरफ भी इशारा किया गया कि जिसमें यह कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम, कि ईमान वालों वो इन चीज़ों के बारे में मत पूछो जो तुम्हें बता दी जाएँ तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसीलिए उस शख्स ने जिसको लोग मुत्तहम करते थे उसकी माँ को किसी और से कि तू फ़लाँ का नहीं, तू फ़लाँ का बेटा है, तो इसीलिए वो परेशान होता था। इसीलिए उसने पूछा कि आज मौका है पूछ लूँ कि मेरा बाप कौन है। तो आपने बता दिया कि हाँ तेरा बाप फ़लाँ है। उसकी माँ ने भी कहा कि अगर कुछ और कह देते तो फिर क्या होता। तो यही है कि बड़ा ख़तरनाक मामला था, कितना बुरा लगता फिर। तो यही इस किस्म के सवालात और इस किस्म की बातें जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान नहीं है। तो यही बात जो है वो सबको समझ गए कि ये तो बहुत बड़ा फितना हो गया कि हमारे ये सवालात के ज़रिए से, हमारी ये इसरार की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक तरह से गुस्से में आ गए हैं। और फिर इसको फ़ौरन समझ लिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो भांप गए कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात हो रही है कि ये क्या सवालात किए जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उन्होंने फ़ौरन ये बढ़कर आगे कहा कि रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, कि हम अल्लाह के रब होने पर राज़ी हैं, इस्लाम को दीन कबूल करने पर राज़ी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल मानने को तैयार हैं, राज़ी हैं, हमें कोई इसके ऊपर शक नहीं है। तो यही ताकि वो अक़ीदा अपना मजबूत कर लें, ये बात वाज़ेह कर दें कि हमारे दिल में असल चीज़ यही है कि आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। आप कोई इधर उधर की बातें बनाने के लिए नहीं आए हमारे पास, आप हमें अल्लाह का दीन सिखाने के लिए आए हैं और हम उसके लिए तैयार हैं, हम राज़ी हैं। अब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उमर ने ये इकरार कर लिया और ये बात बता दी कि ताकि आपके अगर गुस्सा है दिल में
یا ہم پر ناراضگی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور پھر آپ پرسکون ہو جائیں. تو کہ آپ نے جو آج آفر کی ہے ہمیں، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی اس میں اندیشے ہیں اس بات کے. تو یہ خاص طور پہ اس زمانے میں جب کہ وہ جاہلیت کا قریب کا زمانہ تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کے سوالات کا معاملہ جو ہے تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اس وقت تو قرآن بھی نازل ہو رہا ہے. تو جو بھی بات ہوگی ایسی کوئی خطرناک قسم کی بات ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر سخت نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ایک طرف ڈرتے بھی تھے سوال کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی سوال کر بیٹھیں اور اللہ کی طرف سے پھر قرآن نازل ہو جائے جو قیامت تک پڑھا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں سامنے تھیں. تو لہذا پھر یہ ضروری تھا کہ اپنے اس عقیدے کو پوری طرح مضبوط کیا جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہم راضی ہیں، ہم اسے قبول ہیں. اور جہاں تک کہ آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد جو ہے پھر وہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم سوال کریں. تو ظاہر ہے کہ اب جو سوال کا جواب دے گا کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، یا جو بھی اس کے قابل ہے، تو وہ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دے گا. اس کو کوئی وحی تو نہیں آتی، کوئی الہام تو نہیں ہوتا، اس کو بھی یہی مطالعہ ہے، اس کی علم ہے، اس کی علم کی بنیاد پر ہی وہ پھر یہ جواب دے گا. تو لہذا پھر اس کے بعد یہ کوئی معاملہ نہیں. اصل خطرہ وہی تھا جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے اور انہیں یہ بات کہی تھی. اور اسی لیے پھر انہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں کے شر سے، ان کی خرابی سے، ان کی چیزوں سے. اس لیے کہ کوئی ایسا سوال پوچھے جو قیامت تک کے لیے پھر اس کے لیے ایک مصیبت بن جائے کہ وہ چیز تو قرآن میں آ جائے گی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج جو میں نے دیکھا ہے خیر اور شر، وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہی بتانے کے لیے کہ یہ فتنے سے ڈر کے رہنا، بچ کے رہنا، ورنہ بہت برا حشر ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتا دی کہ یہ میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے، اس دیوار پر مجھے اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے، تو اسی لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ آج جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. لیکن یہ بات بتا دی گئی کہ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچا دے. اور اسی لیے کہا کہ عائذا باللہ من سوء الفتن، یا اعوذ باللہ من سوء الفتن، یا آخر میں جو فرمایا کہ عائذا باللہ من شر الفتن، کہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے فتنوں کی خرابی سے، یا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ان فتنوں کی خرابی سے، یا اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے فتنوں کے شر سے. تو جو بھی ایسا لفظ اس میں ہے سب اسی بات میں آتے ہیں کہ یہ کسی طور پہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی کام کریں، ایسا کوئی بات کریں جس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہو، فتنہ بڑھ جائے. اس لیے کہ جہاں پہ وہ باتیں ہو رہی تھیں جس طرح، اور جس طرح سوالات ہو رہے تھے، وہ ایک فتنے کی علامت تھی کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ فتنے بڑھیں گے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں آئیں گی، طرح طرح کے خدشات ہوں گے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ سب وہ فتنوں کا معاملہ ہے، اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور عمر نے جیسے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں کے شر سے، تو ہمیشہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ پھر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، ان سے دور رہے، تبھی وہ صحیح معنی میں بچ سکے گا. اگر اس نے یہ نہ کیا تو پھر اس کے لیے پھر انتہائی خطرناک ہے کہ وہ پھر کسی ایسے مسئلے میں گر جائے جہاں پہ پھر وہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں. اگلے باب میں فرماتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ مشرق کی جانب سے اٹھے گا. اس میں پہلی حدیث میں آتے ہیں کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے پاس، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ الفتنۃ ہا ہونا، الفتنۃ ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان او قال قرن الشمس، کہ فرمایا کہ فتنہ ادھر ہے، فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، یا سورج کی سینگ آپ نے فرمایا.
دوسری حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الا ان الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ آگاہ رہو فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، اور آپ نے مشرق کی طرف رخ تھا، آپ نے اس طرف سے کہا۔ اس کے بعد تیسری حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد میں، اس کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے پھر وہی فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں۔ تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد میں۔ تو گمان ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرا، کہ آپ نے تیسری مرتبہ یہ کہا ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان، کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور چوتھی حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، جیسے سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیں کوئی اچھی سی حدیث سنائیں۔ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی الفتنہ، کہ ابو عبد الرحمن ہمیں فتنے میں قتال کے بارے میں بتائیے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور تو انہوں نے کہا کہ هل تدری ما الفتنة ثقلتك أمك انما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك۔ تو یہاں پر جو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی کہ جب انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں کہ ہمیں بتائیے اور اس آیت کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہو فتنہ؟ تمہاری ماں تمہیں روئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے، شرک میں پڑنا یہی فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟ دیکھیں کتنی زبردست بات انہوں نے کہہ دی۔ اب آتے ہیں ان احادیث کی طرف کہ پہلی بات جو دو تین احادیث میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ جیسے کہ دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اپنا سر اس کے سامنے کر دیتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے اس کے سینگوں کے درمیان میں سے۔ تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جب کہ سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو شیطان اس کو سجدہ کر طلوع ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ اس وقت نماز تم نے نہیں پڑھنی ہے، سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت، وہ مکروہ اوقات ہیں جن میں منع کیا گیا ہے، تو لہذا اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر کہا گیا کہ وہ کیا ہے کہ یہ مشرق کا علاقہ ہے۔ تو نجد کا علاقے کے بارے میں جب کہا گیا کہ اس کے بارے میں فرمائیے، آپ نے شام کے لیے بھی دعا کی، یمن کے لیے بھی دعا کی، ان کی برکت کے لیے فرمایا، لیکن نجد کے بارے میں نہیں فرمایا۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا، اس میں سوچا کہ شاید اس سے مراد یہی نجد ہے جو کہ جزیرہ عرب میں ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں تو توحید کا علم بلند ہوا یہاں سے، تو وہ اصل مراد یہ ہے کہ مشرق کا علاقہ، مشرق کی طرف، جہاں سے جیسے عراق کا معاملہ ہے، عراق میں کتنی ہی اس قسم کے لوگ آئے اور وہاں سے طرح طرح کے فتنے پھوٹ پڑے، خوارج کا فتنہ ہے، شیعہ کا فتنہ ہے، دوسرے کتنے ہی فتن ہیں جو وہاں سے پھوٹے ہیں اور بڑھتے چلے گئے اور پورے دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ تو یہ ہے، اس کی طرف آپ کا یہ اشارہ ہے، اور اسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے پھر وہ شیطان کا یہ سینگ جو ہے جہاں پر ہوگا، اور وہیں پہ آپ نے فرمایا کہ الزلازل والفتن، وہیں تو زلزلے ہیں، وہیں تو یہ فتنے ہیں، وہیں یہ مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ تو سب وہاں سے نکلنے والے ہیں، اور وہیں سے اس نے شیطان نے طلوع ہونا ہے۔ تو لہذا پھر یہ چیز جو ہے یہی بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل علاقہ وہ ہے کہ اس وقت تو ایک ہی جگہ تھی، اس وقت تو کوئی حدود نہیں تھی،
تو لہذا اس سے مراد وہ مشرق کا پورا علاقہ ہے کہ جس طرف سے یہ فتنے جو ہے وہ کثرت سے طلوع ہوئے اور وہ پھیلتے چلے گئے. تو لہذا پھر یہاں سے ہی اس معاملے میں جو ہے وہ چیز بڑھتی چلی گئی ہے. اور اسی کو ہی آپ نے بار بار کہا کہ الفتنۃ ہا ہونا، الفتنۃ ہا ہونا، فتنہ تو یہاں ہے، فتنہ تو یہاں ہے، اس لیے کہ وہاں جو چیز تھی وہ دوسری جگہ پہ نہیں تھی. اسی کے مقابلے آپ نے شام ہے اور یمن ہے، اس کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی ان کے لیے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو برکت عطا فرما دے. اب یہاں پر جو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ میں اصل مراد کیا ہے؟ وہ فتنہ وہی شرک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک اور مشرکین کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہاں کوئی بادشاہت کے لیے نہیں تھا، جگہ کے لیے نہیں تھا، کسی مقام کے لیے نہیں تھا، کسی ضرورت کے لیے نہیں تھا، کوئی کشور کشائی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس کو بھیجنے کے لیے وہ اصل مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو لہذا وہاں پہ کسی بھی فتنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ سی بات ہے. اس کو پھر آپ نے واضح کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان علاقوں سے بھی بچ کے رہو جہاں پہ یہ فتنے ہوں گے، اور اللہ سے پناہ مانگو کہ ان فتنوں میں کہیں نہ پڑ جاؤ. اگر ان فتنوں میں کہیں پڑ گئے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی خطرناک ہو جائیں گے. ان سے بچنے کی کوشش کرو. جب بچو گے تبھی تم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکو گے. تو لہذا پھر یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کتاب الفتن میں جو لائے ہیں یہ احادیث کہ اس طرح کے وہ مقامات یا ایسی جگہیں یا ایسے لوگ جو کہ اس کے فتنہ پرداز ہوتے ہیں، فتنے کے علمبردار ہوتے ہیں، ان سے ہم نے بچ کے رہنا ہے. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ایمان کو، ہر چیز کو بچا کر رکھنا ہے تاکہ وہ کہیں اس میں ملوث نہ ہو جائیں. یہی وہ پیغام ہے جو کہ اس میں ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رمضان